اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سے عالمی بیماری وبا کورونا پھیلی ہے اس وقت سے بہت سے سوالات عبادات کے متعلق بھی اٹھ رہے ہیں۔ انہی میں سے ایک سوال یہ ہے کہ کورونا کے ان ایام میں قربانی کے کیا احکام ہیں؟ کیا قربانی کے جانور کو قربان کرنے کی جگہ پہ اس کی قیمت مستحقوں میں تقسیم کی جا سکتی ہے؟ جواب حاضر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عبادتوں کی شکلیں متعین کی ہیں۔ نماز کی خاص شکل ہے، حج کی خاص شکل ہے، روزے کی خاص شکل ہے۔ ان شکلوں میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح قربانی ایک عبادت ہے، اس کی ایک خاص شکل ہے کہ قربانی کے دنوں میں خاص قسم کے جانوروں کو قربان کیا جائے، یہ شکل متعین ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس باب میں فرامین موجود ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، کہ قربانی کے دنوں میں اللہ کے ہاں انسان کا سب سے پسندیدہ عمل جانور کو قربان کرنا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انفقت الورق فی شیء افضل من نحرہ فی یوم عید، کہ سب سے قیمتی وہ سرمایہ ہے جو عید الاضحیٰ کے دنوں میں قربانی میں صرف کیا جائے۔ فتاوی عالمگیری کی عبارت ہے انہ لا یقوم غیرها مقامها فی الوقت حتی لو تصدق بعین الشاة او قیمتها فی الوقت لا یجزئہ عن الاضحیۃ، یعنی کہ قربانی کے دنوں میں قربانی کے جانور قربان کرنے کے علاوہ کوئی چیز قبول نہیں کی جائے گی، اس کے قائم مقام نہیں قرار دی جائے گی، حتیٰ کہ جس جانور اور جس بکری کو قربانی کے لیے متعین کیا ہے اسی کو صدقہ کر دے یا اس کی قیمت کو صدقہ کر دے تو قربانی کی طرف سے یہ صدقہ کفایت نہیں کرے گا، قربانی اپنی جگہ پہ واجب رہے گی۔ اسی طرح کوئی معتبر دارالافتاء ایسا نہیں ہے جہاں سے اس کے خلاف فتویٰ صادر ہوا ہو۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، شیخ بن باز علیہ الرحمہ، ان سب کے فتاویٰ لجنۃ الدائمہ میں سعودی عرب سے جو فتاویٰ صادر ہوئے ہیں ان میں بھی یہی حکم موجود ہے کہ قربانی کی جانور قربان کرنے کی جگہ پہ اس کی قیمت صدقہ نہیں کی جا سکتی۔ دارالعلوم دیوبند، مظاہر علوم سہارنپور، بریلی اور دیگر معتبر دارالافتاء جو ملک اور دنیا میں ہیں، کسی دارالافتاء نے ابھی تک یہ فتویٰ نہیں دیا ہے کہ قربانی کے جانور کی جگہ پہ قیمت صدقہ کرنے سے قربانی کا واجب ادا ہو جاتا ہے۔ اب رہی بات اس سلسلے میں، بعض متجددین جو یہ رائے رکھتے ہیں وہ آج ہی نہیں، ان کی رائے پہلے سے یہ ہے کہ قربانی کے جانوروں میں پورے عالم میں کروڑہا روپے خرچ ہوتے ہیں، ان روپوں سے اگر جو ہے فقیروں، بیواؤں، محتاجوں، تعلیم گاہوں میں یہ پیسے لگا دیے جائے تو ایک بڑا کام ہو، بڑی خدمت ہو۔ یہ رائے شریعت کی روح کے منافی ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ان ایام میں بعض ایسے احباب یہ دلیل دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا حرج فی الدین، دین میں تنگی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا یرید اللہ بکم
العسر کہ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ چاہتا ہے، اور لا یرید بکم العسر تنگی کا معاملہ نہیں کرتا. تو یہ ان آیات سے قربانی کے بارے میں استدلال کرنا کہ اس کو صدقہ دیا جائے اور کورونا کے دنوں میں یہ گویا سہولت پیدا ہو جائے گی اور یہ درست ہے، یہ استدلال عالمانہ اصولوں کے مطابق نہیں ہے، یہ عام آیتوں سے استدلال ہے. اس طرح تو کسی شریعت کے حکم کو کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ اس میں حرج اور تنگی ہے، اس واسطے اس کو نہ کیا جائے. تو اس طرح کے استدلال شرعی بنیادوں اور اصولوں کے مطابق درست نہیں ہے. اس واسطے ان احباب سے معذرت ہے کہ وہ شرعی امور میں ان کے اصول و قواعد اور ان کے ضابطوں کے مطابق استدلال کے طریقوں کو باقی رکھیں اور دخل در معقولات نہ کریں. ہم ان احباب کی نیت پہ شبہ نہیں کرتے، بلکہ امید ہے کہ وہ اچھی نیت سے اس طرح کی بات کر رہے ہیں، لیکن چونکہ ان کو اس فن میں مہارت نہیں ہے، شرعی امور سے وہ پورے طور پہ استدلال استنباط سے واقف نہیں ہے، اس واسطے ان کو اس سے گریز کرنا چاہیے اور عوام کو دارالافتاء جو معتبر اداروں کے ہیں ان کی رائے پہ اعتماد کرنا چاہیے اور اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے. پھر جہاں تک مسئلہ حکمت کا ہے، دانائی کا ہے، تو قربانی کے گوشت کو تقسیم کرنے میں جو حکمت ہے وہ انسانوں کی گوشت کی خواہش کی تکمیل بھی ہے کہ جیسا کہ ایسے تجزیے اور رپورٹ ہیں کہ آج بھی بڑی تعداد انسانوں کی ایسی ہے جن کو بقرعید کے دنوں کے علاوہ کبھی گوشت کھانا نصیب نہیں ہوتا. جیسے مشہور دائی شیخ عبد الرحمن السمیت جنہوں نے افریقہ میں 30 سال دعوتی کام کیا ہے، وہ اپنا تجربہ بیان کرتے ہیں کہ انسانوں کی بڑی تعداد کو بقرعید کے علاوہ گوشت نصیب نہیں ہوتا. اس واسطے یہ کہنا کہ گوشت سے زیادہ انسانی ضرورتیں موجود ہیں، ان ضرورتوں کی تکمیل کی جائے تو گوشت کی انسانی خواہش اور ضرورت کی تکمیل جہاں بقرعید ہی کے ذریعہ ہو سکتی ہو تو وہ پہنچانا لازمی ہے. پھر یہ فلسفہ کہ قربانی کے جانور کی قیمتوں کو اگر ان راہوں میں جو راہ خیر ہیں اس میں صرف کیا جائے تو بڑا کام انجام پائے، تو اس کے لیے وہ شکلیں جو عبادت کی شریعت میں متعین ہیں انہی سے ان کام کو کیوں کیا جائے. اللہ نے انفاق کا حکم دیا ہے، خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، تو جو اور پیسے آپ کے پاس ہیں ان کو ان راہوں میں خرچ کیجئے. جیسا کہ زکوٰۃ کی رقم خاص مصرف میں خرچ کی جائے گی تب ہی زکوٰۃ ادا ہوگی، اس کے علاوہ اگر خرچ کی جائے گی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اسی طرح اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، اس قدر کمزور لاغر اور بیمار ہو گیا ہے کہ نماز پہ استطاعت نہیں ہے، تو اب ایسے شخص کی طرف سے فدیہ یعنی صدقہ فطر کے مقدار کے مطابق فقیروں کو ایک نماز کے بدلے دیا جائے گا. لیکن اگر طاقت واپس لوٹ آتی ہے تو نماز کی قضا ضروری ہوگی. یہی مسئلہ روزے کا ہے. تو جن عبادتوں کی شکلیں شریعت نے متعین کر دی ہیں ان کا کسی کا بدل قرار دینا کسی چیز کو یہ درست نہیں ہے، شریعت کے مزاج اور شریعت کے روح کے خلاف ہے. اس واسطے کورونا کے دنوں میں بھی ہمیں امید ہے کہ پورے عالم میں پوری احتیاط کے ساتھ قربانی کا واجب ادا کیا جائے گا اور مسلمان اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق قربانی کریں گے اور ہر جگہ کی حکومتیں سہولتیں پیدا کریں گی، احتیاطی تدابیر کے ساتھ قربانی کی جائے گی. اس کے رقم کا صدقہ کرنا، خیرات کرنا یہ درست نہیں ہے. ہاں کہیں کوئی مسلمان ایسے حال میں ہو کہ باوجود ساری کوشش کے وہ قربانی کے دنوں میں قربانی نہ کر سکا تو اس کے بعد
پھر جو رقم قربانی کی جانور کی یا قربانی کے جانور کی رقم کو قربانی کے دنوں کے گزرنے کے بعد صدقہ کرنا واجب ہوگا۔ اگر جانور موجود ہے اور اس کو قربانی کے دنوں کے بعد صدقہ کر رہا ہے تو اس کا گوشت صرف غریبوں کے لیے خاص ہوگا، نہ وہ خود کھائے گا اور نہ صاحب استطاعت لوگ کھائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں عید قربہ اپنی مرضی کے مطابق منانے اور انجام پانے اور پوری دنیا میں امن و امان قائم رکھنے اور رہنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں ہر خیر عطا فرما اور ہر شر سے ہماری حفاظت فرما۔